بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ ماہ شعبان کے اس جمعہ کو کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر میں ایسی برکت آئے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا، اور جو بھی آپ کی مالی مشکلاتیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے جو بھی مانگو گے، چاہے گھر کا سوال کرو گے گھر ملے گا، چاہے گاڑی کا سوال کرو گے تو گاڑی ملے گی، اور جو بھی آپ کی رزق کے مسائل ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے وہ سارے ہی مسائل دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وظیفہ درود پاک کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو بھی شخص اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ عام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یا جو بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن درود پاک ایسا کلام ہے جب بھی پڑھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ درود پاک کی ایک اور بڑی فضیلت کہ اگر کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک کی ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درس ادب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنی فرصت کا کچھ حصہ درود پاک کو دیتا ہوں اور کچھ حصہ باقی دیگر وظائف کو دیتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیا یہ میں درست کرتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم درود پاک کی تعداد کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں ایسا کروں گا کہ آدھا وقت درود پاک کو دوں گا اور آدھا وقت باقی دیگر وظائف کو دوں گا۔ اب بتائیں کہ یا یہ عمل درست ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اگر درود پاک کی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی فرصت کا تمام حصہ درود پاک کو دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی جواب سننے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ساری دکھ تکلیفیں، رنج و غم دور ہو جائیں گے، تمہاری مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور فضیلت کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور درس ادب عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، غربت کا مارا ہوں، ایسا عمل بتا دیں جس سے گھر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، گھر میں جب بھی داخل ہوا کرو السلام علیکم کہا کرو، اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ خود بھی فیضیاب ہونے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے محلے والے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے لیے یقینی ہے۔
تو درود پاک ماشاءاللہ سے ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتا ہے، اور درود پاک آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اب اس وظیفے کو کیسے کریں گے؟ ماہ شعبان کے اس جمعہ کو آپ نے بعد نماز عصر ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، جہاں پر شور نہ ہو اور آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے، اور یاد رہے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ 11 بار استغفار کا ورد کریں، اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھیں۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، 11 بار درود پاک پڑھا، 11 بار آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کیا، اور 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد دعا کا ایک سلسلہ شروع ہونا ہے، اور وہ سلسلہ کچھ یوں شروع کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رزق کے آگے جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے گناہ۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، پھر اپنے رزق میں اضافے کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے گا، اگر تو وہ جائز اور حق پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے، صرف دعاؤں پہ ہی اللہ سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ ذرا بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے دوستو، بغیر کسی کوشش کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ بھی محنت کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اگر محنت سے اور جد و جہد کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگتے ہو وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کرو، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جب کوئی آپ چیز شیئر کرتے ہو تو یقین کریں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے بھی آپ کی مشکلاتیں حل ہوتی ہیں جب آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔